کہ جیسے جیسے وقت گزر رہے ایسے ایسے یادیں زیادہ آتی ہیں، اور ہم لوگوں نے تو یہ تصور بھی نہیں کرتے، کیونکہ شہید ہے قرآن پاک اللہ پاک کی کتاب میں جب اللہ نے فرمایا کہ وہ شہید زندہ ہے تو ہم اس کو محسوس کرتے ہیں اپنے پاس. ہمیشہ جب سفر میں کہیں بھی جاتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ عمیر ہمارے ساتھ ہے، بلکہ اس کے ساتھ باتیں کرتے ہیں ہم لوگ الحمدللہ. شہید کی والدہ کی آپ نے اپنے بیٹے کے حوالے سے سنا کہ کس طرح اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے ہمارے ہیرو کیپٹن عمیر عباسی شہید. ناظرین بتاتا چلوں کہ جن کو اللہ نے اتنے بڑے مقام کے لیے چنا ہوتا ہے نا، ان کے اللہ بچپن سے وصف ہی علیحدہ بناتا ہے. وہ بڑے نرم مزاج ہوتے ہیں، بڑے گفتار ان کی بڑی جو ہے نا وہ کمال کی ہوتی ہے، تو وہ کسی کا دل آزاری کر ہی نہیں سکتے. ان کے مزاج اللہ نے بڑے نرم بنائے ہوتے ہیں، وہ اعلیٰ اخلاق کے مالک ہوتے ہیں. تو یہ جتنی بھی صفات ہوتی ہیں یہ اللہ آپ کو پتہ ہے 70 دفعہ اللہ رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، پھر اتنے بڑے اعزاز کے لیے ناظرین چنتا ہے. تو یہ جان بوجھ کے کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے، کسی کی دل آزاری، سخت لفظ نہیں بولتے کسی کو. تو دوسرا ہے ان کو بتاتا چلوں کہ وضاحت کر دوں کہ ہمارے کیپٹن عمیر عباسی شہید کے والد محترم بھی غازی ہیں، وہ بھی افواج پاکستان میں آفیسر تھے، ریٹائر ہوئے ہیں، اس لیے ان کی والدہ بار بار ذکر کر رہی تھی کہ پوسٹنگ فلاں جگہ فلاں. تو یہ ان کے ماشاءاللہ والد بھی غازی ہیں، وہ بھی ہمارے عرض پاک کے لیے اپنی جوانی جو ہے وہ اس راستے میں خرچ کر چکے تھے. تو اللہ نے ان کو یہ اعزاز نہیں بخشا جو ان کے بیٹے کو بخشا. تو یہ مقدر کی بات ہے. ماشاءاللہ ایک گھر میں 2 اعزاز ہیں، غازی بھی ہیں اور شہید بھی ہے. ان کے والد محترم غازی ہیں، ان سے بھی آپ کی تھوڑی دیر بعد ملاقات کرواتے ہیں. تو بیٹا ماشاءاللہ شہید ہے، تو ایک گھر میں اللہ نے ان کو 2 اعزاز بخشے ہیں. تو دونوں بڑی سعادت والی ہیں وہ اعزاز. اچھا یہ بتائیے بہن کہ جب سروس کر رہے تھے ہمارے کیپٹن عمیر عباسی شہید، تو اس دوران ان کا بتائیے کہ کیریئر کیسا تھا، کس طرح انہوں نے اپنے جو تھی لیفٹیننٹ سے لے کر کیپٹن تک جو سفر ہے وہ کس طرح کیا، اور اس دوران کون کون سے انہوں نے اہم کام سر انجام دیے. پہلے تو یہ کہ ان کو نا فیملی میں بھی ماشاءاللہ بہت پسند کیا جاتا تھا. نرم مزاجی بالکل ان کا حصہ تھی، بہت ٹھہر کے بات کرنا اور بہت آرام سے بات کرنا. اکثر ہم لوگ جب اس طرح بیٹھے ہوتے تھے تو میں جب یہ بولتا تھا تو میں ان کو کہتی تھی کہ یہ جو نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، تو یہ مجھے کہتے تھے کہ عمیر بہت پیارا بولتا ہے، بہت ایک لفظ اس کا نا کلیئر ہوتا ہے. میں نے کہا ہاں میں نے پڑھا ہے کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتے تھے تو ایک لفظ وہ ان کا کلیئر ہوتا تھا. تو جب یہ بولتا تھا تو مجھے اکثر نا اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آتا تھا. اور پھر ہم واقع میں بھی اکثر یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کا سب سالار بنائے. یہ اکثر بس اس طریقے سے ہمارا حالانکہ نہ یہ ابھی اس طریقے سے تھے. بہرحال خیر فوج میں الحمدللہ یہ سلیکٹ ہوا. جب ہم عمرہ پہ گئے ہوئے تھے، پیچھے سے خود ہی انہوں نے گئے جا کے ٹیسٹ وغیرہ بھی کلیئر کیا، ISB وغیرہ بھی ماشاءاللہ سے خود ہی کلیئر اللہ پاک نے کامیاب کیا. تو جب PMA میں گئے تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے ٹریننگ بہت سخت ہوتی ہے. تو ایک دو لیٹر جب لکھنا ہوتا ہے نا تو لیٹر مجھے لکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں اکثر میں جا کے میں وہاں پہ اتنی سخت ٹریننگ تھی، شروع میں بہت گھبرا گیا تھا. میں کہتا تھا جب بابا کو پتا تھا کہ اتنی سخت ٹریننگ ہوتی ہے تو پھر مجھے کیوں بھیجا. حالانکہ وہ اپنے والد سے ہی بہت انسپائر ہو کے فوج میں ان کا بہت زیادہ دونوں بچوں کا ماشاءاللہ سے تھا کہ آرمی میں جانا ہے. تو اللہ نے سلیکٹ بھی کیا آرمی میں ماشاءاللہ. شکر الحمدللہ اس نے جا کے ماشاءاللہ سے بہت محنت کی. اللہ نے پلٹون کمانڈر نے بھی بہت ماشاءاللہ توجہ دی اور اس کی صلاحیتیں جا کے وہاں پہ PMA ماشاءاللہ بہت نکھری ان کی. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو AJ 1-to-1 ڈانگ کورس میں ماشاءاللہ سے AJ پاس آؤٹ ہوئے. پہلے 10 میں ماشاءاللہ سے جو ہوئے اور اپنی پسند سے انہوں نے جو ان کا 14 FF کا انہوں نے چوائس کی، کیونکہ وہ ان کے جو ہیں جنرل ورزئی وہ ہمارے ساتھ گلگت میں رہے. ان کی بیٹی جو ہے نا ہماری نیبر میں تھی تو وہ آنا جانا ابھی کا سارا اس طرح، تو وہ ان کا ایک شوق تھا کہ میں اس یونٹ میں جاؤں. تو پھر جاتے ہی ان کا جب پنواکل پوسٹ ہوئے ابھی 2nd لیفٹیننٹ تھے جی، تو وہاں پہ نا فلڈ کا آپ کو پتہ ہے کہ کتنا بڑا فلڈ کا حصہ آ گیا تھا. وہاں پہ انہوں نے ماشاءاللہ سے بہت، حالانکہ ایج ان کی اتنی نہیں تھی، سروس اتنی نہیں تھی، لیکن اللہ نے ان کو بہت بڑی کہ اس کو شروع سے اس کے پاس شروع سے تیاری اس کی شروع ہوگی کہ وہاں پہ اس نے فلڈ میں اس نے ماشاءاللہ سے بڑی خدمات انجام دیں. اور
وہاں پہ بہت ساری جانوں کو بچایا. اس طرح انسانی جانوں کے ساتھ جانوروں کو بھی ماشاءاللہ سے انہوں نے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان کے زندگی بچانے کا ان کو ذریعہ بنایا. بلکہ ایک ٹائم پہ تو انہوں نے اپنی لائف جیکٹ اتاری اور اپنے سپاہی کو پہنا دی. تو میں نے کہا اگر عمیر آپ کو کچھ ہو جاتا, آپ نے اپنی لائف جیکٹ ان کو پہنا دی تھی, پھر تو کہتے ماما وہ میری ذمہ داری پہ تھے, مجھے اس وقت جو ہے نا میں نے اپنے سپاہیوں کو بچانا تھا, اپنے بندوں کو بچانا تھا, تو وہ مجھے اپنی جان کی نہیں ان کی جانوں کی پرواہ تھی. پھر کئی دفعہ ایسے ہوا کہ کشتی دائیں بائیں اس طریقے سے رات کو اندھیرے میں, پھر کئی دفعہ موجوں میں یہ کہ ابھی بس گئے, لیکن اللہ کی ذات نے ان کو ہر خوف ہر وہ ڈر ان کے دل سے نکالنا تھا. تو اس طریقے سے وہ ماشاءاللہ سے بہت اچھا انہوں نے ماشاءاللہ سے وہاں پہ یہ کام اللہ پاک نے ان سے لیا. جی ناظرین, ہمارے آج کے ہیرو کی داستان یہ قربانی والی سن کے مجھے ایک صحابہ کا واقعہ یاد آ گیا. غالباً وہ جنگ موتا کا موقع تھا کہ جب 3 زخمی صحابی پڑے ہوئے تھے, تو ایک صحابی پانی لے کے آیا ان کو پلانے کے لیے. تو ان کو پلانے لگا ایک صحابی کو, تو انہوں نے کہا کہ مجھے یار رہنے دو, یہ ساتھ والے کو زیادہ ضرورت ہے, اس کو پلا دو. جب وہ صحابی اس کے پاس پانی لے کے گئے, تو انہوں نے کہا یار مجھ سے زیادہ وہ تیسرے بندے کو ضرورت ہے, پہلے اس کو پانی پلاؤ. تو جب تک وہ تیسرے بندے کے پاس پہنچا تو وہ اللہ کو پیارے ہو چکے تھے, شہید ہو چکے تھے. تو پھر دوبارہ دوسرے والے کے پاس ہے تو وہ بھی شہید ہو گئے, تیسرے والے کے پاس ہے تو وہ بھی شہید ہو چکے تھے. یعنی کہ آخری سانسوں تک انہوں نے ایک دوسرے کا خیال کیا. تو ناظرین, آج بھی کرونا اولے جیسا ہمارے مسالے موجود ہیں. الحمدللہ ہمارے مسلمانوں میں وہی جذبہ ہے. کچھ عرصہ پہلے کیپٹن اسفندیار بخاری شہید کا انٹرویو ناظرین آپ نے سنا ہوگا, دیکھا ہوگا. اس میں جو ان کا آخری چند لمحے تھے, جو شہادت سے چند لمحے پہلے کی بات ہے کہ جس آپریشن میں, جس کمرے روم کا آپریشن وہ کر رہے تھے جہاں پہ ان کو وہ گولی لگی اور جو ان کی شہادت کا وہ ذریعہ بنی, تو اس کمرے میں آخری دہشت گرد رہ گیا تھا. تو کیپٹن صاحب اسفندیار کے وہ جو تھا بٹ مین, اس نے کہا سر میں کلیئر کرتا ہوں اس روم کو, آپ نہ جائیں اندر. تو انہوں نے یہی لفظ کہے تھے جو کیپٹن عمیر عباسی شہید نے کہے. انہوں نے کہا نہیں سر, آپ کے بیوی بچے ہیں تو آپ میری ذمہ داری ہو, میں آپ کا افیسر ہوں تو میں بھی گوارا ہوں, میری خیر ہے, آپ میری ذمہ داری میں ہو, میری کفالت میں ہو, تو میرا اندر آپ کو بھیجنے کو دل نہیں کرتا, یہ کمرہ میں کلیئر کروں گا. تو کیپٹن اسفندیار بخاری شہید رحمۃ اللہ علیہ اندر گئے اور وہیں پہ اس کو جہنم واصل کیا اور خود بھی شہید ہوئے. تو بالکل ناظرین, جس طرح یہ واقعہ ہے, تو یہ ہمارے پاک فوج کے جو نوجوان ہیں الحمدللہ یہ جذبہ ان میں موجود ہے کہ بڑے لوگ کہتے ہیں کہ پاک فوج کے افیسر ٹھیک نہیں ہیں, نیچے والے طبقہ بڑا ٹھیک ہے, کوئی کہتے ہیں پاک فوج 80% بجٹ کھا جاتی ہے. ناظرین, تو یہ مثال ہیں ہماری, یہ آنے والے ہمارے جرنیل تھے جو فرنٹ سے لیڈ کرتے ہیں, اپنی قربانی پہلے پیش کرتے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو کہتے ہیں کہ پاک فوج کے افیسر ٹھیک نہیں ہیں. ناظرین, کچھ اس حوالے سے ضرور سوچا کریں کہ دشمن کے پراپوگنڈا میں خام خواہ اس طرح نہ آیا کریں, مہربانی. اچھا یہ بتائیے کہ کیپٹن عمیر عباسی جب شہادت کے کتنا عرصہ پہلے وہ گھر میں آئے ہوئے تھے, آخری جو ان کی تھی چھٹی جو گزاری انہوں نے گھر میں, وہ کتنا عرصہ پہلے گھر پہ آئے ہوئے تھے اور کتنے دن گزار کے گئے, اور ان دنوں میں ان کی کیا کیا مصروفیات رہیں آپ کے ساتھ گھر میں؟ کچھ باتیں یاد ہیں ان کی جو کرتے تھے آپ کے ساتھ؟ باتیں تو کچھ بولتی نہیں ہیں, کہتے ہیں وقت سب سے بڑا مرہم ہے. میں کہتی ہوں کوئی مرہم نہیں ہے, کہ جیسے جیسے وقت گزر رہے ایسے ایسے یادیں زیادہ آتی ہیں. اور کیا ہم لوگوں نے تو یہ تصور بھی نہیں کرتے, کیونکہ شہید ہے. قرآن پاک اللہ پاک کی کتاب میں جب اللہ نے فرمایا کہ وہ شہید زندہ ہے, تو ہم اس کو محسوس کرتے ہیں اپنے پاس. ہمیشہ جب سفر میں کہیں بھی جاتے ہیں مجھے کہتے ہیں کہ عمیر ہمارے ساتھ ہے, بلکہ اس کے ساتھ باتیں کرتے ہیں ہم لوگ الحمدللہ. تو یہ آخری چھٹی پہ جب یہ آیا تو ساتھ ان کے مجھے جاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ماما ہو سکتا ہے میں نا ابھی شاید جلدی چھٹی نہ آؤں. تو دیکھا تو کچھ دنوں بعد ہی نا دوبارہ چھٹی پہ آ گیا. ہم لوگ کہیں شادی پہ لاہور جا رہے تھے, تو میری ہے بھتیجی, تو ان کو میسج کرتے ہیں واٹس ایپ پہ, تو کہتے ہیں جی کہ ماما کو سرپرائز دے رہا ہوں, تو ماما کو نا ایک سرپرائز دوں گا آج. تو وہ مجھے اس نے بتانے لگی. میں نے کہا اس کو بتاؤ جی کہ بھائی اگر یہ کہیں آ تو نہیں رہا, کہ ورنہ ہم لوگ پھر سب پتہ چلا کہ ہاں میں آ رہا ہوں لیکن آپ نے جانا ہے تو جائیں. میں نے کہا نہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, آپ آ رہے ہو تو میں تو آپ کا انتظار کروں گی. کہ تو ماما آپ سو جانا, ہاں میرے ساتھ کیپٹن اسامہ بھی ہیں, عبید بھی ہے,
ساتھ ایک اور افسر بھی تھے ساتھ تو کہتے ہیں جی کہ وہ ہیں تو ہم لوگ رات کو نا 2-2:30 بجے تھے، بہت لیٹ ہو جائیں گے آپ سو جانا. ہم لوگ 10-10:30 بجے سو جاتے ہیں اصل میں. تو میں نے کہا آپ رات کو 3 بجے بھی آؤ گے میں آپ کو جاگتی ہوئی ملوں گی. تو بس یہ آئی ہیں ماشاءاللہ سے تینوں. تو میں بڑی حیران، میں نے کہا آپ تو کہہ رہے تھے کہ میں لیٹ آؤں گا، تو اتنی جلدی آپ کیوں آ گئے ہو؟